اور محبت کے ساتھ بغیر کسی دکھاوے اور ریاکاری کے کونین کی زینت شمع بزم ہدایت آقا نعمت مصطفیٰ پیارے جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے نیاز میں ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، بعد نماز عشاء سے اب تک ہم تمام نے بڑی ناصحانہ گفتگو سماعت کی۔ آج پہلی مرتبہ محب گرامی وقار عزیزم مولانا رفعت علی صاحب کو سنا، ماشاءاللہ بہت عمدہ خطاب کیا، بہت اصلاحی بیان۔ آج پہلی مرتبہ سنا، لگا کہ بہت ہی شاندار بیان ہوتا ہے۔ سامعین، اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ازواجی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے خواتین، تم اپنے مردوں کا لباس ہو، اور اے مردوں، تم اپنی عورتوں کا لباس ہو۔ سامعین، لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لباس پہننے کے بعد انسان اپنے تمام تر عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ لباس ہمیں سردی و گرمی کے احساسات سے دور رکھتا ہے۔ لباس ہمارے بدن کے سب سے زیادہ قریب شے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے، اللہ کریم میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کر گویا فرمانا چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی خوبصورتی ہو، ایک دوسرے کو دنیاوی تکالیف سے بچانے کا ایک ذریعہ ہو۔ پیارے، اللہ کریم نے میاں بیوی کا وہ پاک رشتہ رکھا ہے کہ اللہ کریم نے، جیسے حافظ غالب نے کہا، سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی رشتے کو قائم کیا گیا ہے، وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، ساتھ ہی ساتھ بڑا نازک بھی رشتہ ہے۔ رشتے دنیا میں بہت ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ، مگر یہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے، بھائی بھائی کا رشتہ، یہ بات الگ ہے کہ بھائی ایک دوسرے سے گفتگو نہ کرے، مگر یہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ، یہ بات الگ ہے کہ ہم اپنی بہن سے بات نہ کریں، مگر یہ رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں۔ مگر میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہونے کے باوجود بھی اتنا نازک بھی ہے کہ چند الفاظوں سے یہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے، چند الفاظوں سے یہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اور دنیا والوں، اس رشتے کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ نبھاؤ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ نبھاؤ۔ اللہ کریم نے حقوق العباد کے تعلق سے متعدد مقامات پر اللہ کریم نے ارشادات فرمائے، مگر میاں بیوی کے تعلق سے، ازواجی زندگی کے تعلق سے اللہ کریم نے پوری صورتیں نازل فرمائی کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے زندگی کو ہمیں اچھے انداز سے آگے بڑھانا ہے۔ پیارے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، او لوگو، میرے لیے میرے انصار صحابہ بہت محبوب ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر میں آنے والی خاتون کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں رہائش کی، اس لیے سرکار ان سے محبت۔ اور اصحاب رسول اللہ نے اپنی زندگی کو جیا بھی ایسے۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں جو نہایت ہی غریب ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک روز جب آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، پورا دن کام تلاش کیا مگر کام نہ مل سکا، گھر آئے،
تھکے ہوئے ہیں, نقاہت کے آثار چہرے سے نمودار ہیں. شریک حیات سے کہا بڑا تھکا ہوا ہوں, لاؤ کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ. جانتے ہیں ان خاتون نے کہا میرے سرتاج آپ بھول گئے, جب آپ گھر سے نکلے تھے میں نے آپ سے کہا تھا او میرے سرتاج گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے, میں تو انتظار کر رہی تھی کہ آپ کچھ مزدوری کرنے کے بعد پیسہ لے کر آئیں گے, کھانے کے لیے کچھ لائیں گے تو ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کھانا بنا لیں گے. جب بی بی کی اتنی بات سنی چہرہ اداس ہو گیا, آنکھیں ڈبڈبا گئی. شریک حیات نے اس بات کو محسوس کیا کہ میرے شوہر کی آج نوکری نہیں لگی ہے. آگے بڑھی اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے بعد کہتی ہے میرے سرتاج ہمارا رب رات و دن ہمیں کھلاتا ہے, مگر آج اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ آج ہم بھوکے ہی سو جائیں اور ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں. لوگوں سو گئے. اگلا دن ہوا, پھر آپ مزدوری کے لیے نکلے مگر پھر مزدوری نہ مل سکی. گھر اداس آئے. شریک حیات نے کہا او میرے سرتاج آپ غمگین نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی نہ تو ہم سے غافل ہے نہ ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں کوئی برا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ کی کوئی رضا ہوگی جس لیے اللہ نے آج بھی رزق عطا نہ کیا. لوگوں تیسرا دن ہوا, آپ اپنے گھر سے پھر مزدوری کے لیے نکلے. جیسے ہی دروازے پر پہنچے بیوی رخصت کرنے کے لیے آئی. کہا فی امان اللہ, جاؤ شوہر نامدار میں آپ کو اللہ کی امان میں دیتی ہوں. کچھ قدم چلے تھے, شریک حیات نے آواز لگائی میرے سرتاج واپس آئے, آپ سے ایک بات کہنی تھی. واپس آئے. کہا کہو کیا کہنا چاہتی ہو. او نوجوانوں کلیجے پر ہاتھ رکھنا اور اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا میری بہن بڑی توجہ سے سننا. آپ کی شریک حیات کہتی ہے میرے سرتاج 2 دن سے نوکری نہ ملی, اس وجہ سے آپ اداس ہیں, آج جا رہے ہیں. یقیناً آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. میری محبت کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ کرنا کہ کوئی حرام کا لقمہ لے آؤ, کہیں میری محبت کی بنیاد پر کوئی حرام چیز لے کر مت آ جانا. اللہ کو اگر یہی راضی ہوا تو ساری زندگی اللہ کے لیے فاقے سے گزار دیں گے, مگر ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہمارے بچے حرام کا لقمہ بھی کھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت اور خوب زندہ باد. میرے عزیز اندازہ کریں جب گھروں میں ایسی خواتین ہوتی ہیں نا تو اللہ کریم اس گھر کو رحمت کا گہوارہ بنا دیتا ہے. اللہ کریم اس گھر میں خوشیاں عطا فرماتا ہے. او دنیا والوں ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنی ازواجی زندگی کو اس انداز سے گزاریں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے گزارنے کا حکم دیا ہے. اس انداز سے گزاریں اور ہمارے ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہو, ہمارے ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہو. لوگوں کائنات میں ایک نکاح سیدہ فاطمہ کا ہوا ہے. جانتے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے صبح کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, شادی کے اگلے دن میرے نبی فرماتے ہیں علی بتاؤ میری فاطمہ کا کیا حال ہے. لوگوں کلیجے پر ہاتھ رکھنا. میرے نبی کے داماد نے عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں میری فرما بردار ہے اور مجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ میں اللہ کی عبادت اور زیادہ کروں. میرے عزیز اس بات پر آمادہ کرتی ہے. میرے بھائی اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت کے لیے گزاریں. آج ایک شادی کا موقع ہے. شادی کے ہر موقع پر ہم سب کو راضی کرتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے گھر میں صفائی کرنے والی بھنگن کو بھی راضی کرتے ہیں, نائی تیلی دھوبیوں کو بھی راضی کرتے ہیں. عزیزوں کو کپڑے بناتے اس لیے کہ وہ راضی ہو جائیں, بھائیوں کو کپڑے بناتے کہ اس لیے وہ خوش ہو جائیں. وہ لوگوں اپنے عزیزوں کو خوش کرتے ہیں, مگر ہاں انہی شادیوں میں ایسے رسومات کرتے ہیں جس سے دونوں کائنات دونوں عالم کا مالک و مختار ناراض ہو جاتا ہے. سب کچھ سب کو راضی کرنے کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں, بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی, عزیزوں کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی, مگر جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کو ناراض کرنے کی کوشش میں لگے. کبھی پٹاخے چھوڑ کر
کبھی صحیح فضول خرچی کر کے، اور کبھی جانتے وہ جو اپنے یہاں رسم ہوتی ہے جسے سلامی کہتے ہیں، اس کے نام پر اتنی بے حیائی ہمارے یہاں ہو گئی نا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دنیا والوں، یہ ایک نیک کام تھا، اس کو نیکی ہی رہنے دیتے۔ اور لوگوں، رحمت بارش بھی ہے، مگر جب تک لمٹ سے برسے تو یہ رحمت ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بارش زحمت بھی بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں، نکاح اچھی چیز ہے، نکاح کرو مگر اس انداز سے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا۔ آخری جملے کہہ کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ میرے عزیز، ایسے داماد ڈھونڈو، ایسی دلہنیں ڈھونڈو۔ آپ جانتے سرکار کائنات نے نکاح فرمایا ہے حضرت علی سے اپنی بیٹی کا، لیکن جب آپ مسلمانوں کے بادشاہ بنے، جب آپ نے خلافت کو سنبھالا، دمشق کے بازار میں چلے گئے، اور دمشق کے بازار میں جانے کے بعد آپ نے اپنی زرہ کو نکالا، اور نکالنے کے بعد لوگوں میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، لوگوں ہے کوئی جو میری زرہ کو خرید لے، میں آج اپنی زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں، لوگوں یہ وہ زرہ ہے جس کو میں نے باب خیبر کو اکھاڑتے وقت پہنا تھا، یہ وہ زرہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنے دست نبوت سے مجھے پہنائی تھی۔ لوگوں یہ وہ زرہ ہے جس کو میں حنین میں پہن کے پہنچا تھا۔ اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں، علی جب اتنی بابرکت زرہ ہے تو آپ بیچنا کیوں چاہتے ہیں، آخرکار فروخت کیوں کر رہے ہیں؟ اور دیوانوں، اپنے نبی کے نوادول، اپنے نبی کے اس داماد کا جواب سننا۔ ارشاد فرماتے، لوگوں میری لنگی پھٹ گئی ہے، میرا تہمند پھٹ گیا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں نئی لنگی خرید لوں، میں اس لیے اس کو بیچ رہا ہوں تاکہ اس کو بیچنے کے بعد میں لنگی خرید سکوں۔ اور دنیا والوں، یہ دونوں عالم کے دولہا کے تاجدار کی بیٹی کا دولہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے علی کے چہرے کو دیکھا کرو کیونکہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر کیا کرو کیونکہ اس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر کسی کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو میرے علی کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ یہ وہ ہے جس کے شہزادے جنت کے سردار ہوں گے۔ میرے عزیز، اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، اتنے سادگی کے ساتھ شادی کے رسومات کو کیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں کو سنجیدگی کے ساتھ کریں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردو تم اپنی عورتوں کا لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے مردوں کا لباس ہو۔ جگہ جگہ کر تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گرا بدل ڈالو۔ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں اٹھو روش کارواں بدل ڈالو۔ سفینہ اپنا کنارے سے بھی سکتا ہے، ہوا کے رخ پر چلو بعد ہوا بدل ڈالو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔ حضرت کیا نام؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات